اس ملک کو لوٹے، تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی تفریق رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ تو خرم روکنی صاحب، اب ہم نے دیکھا کہ یہ اس بل کے منظور ہوتے ہی نون لیگ فوراً حرکت میں آئی، ایک قانونی ٹیم تشکیل دی گئی ہے، اس میں بڑے سینئر ترین وکلاء کو شامل کیا گیا ہے کہ وہ اب نواز شریف کے کیسز کی پیروی کو بہت تیزی سے کریں گے۔ تو یہ استحکام پاکستان پارٹی بھی اس پر سوچ رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب سے متعلق بھی انہی پوائنٹس کو لے کر آپ لوگ آگے چلیں گے؟ نہیں، ہمارا کیس آسان ہے۔ ان چیزوں کو ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ جرم کے مطابق سزا دی جاتی ہے، اور کرپشن سے بڑھ کر جو جرم ہے وہ وطن دشمنی ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ زیادہ چیز ہے۔ کرپشن کے اوپر کس نے کیا کرپشن کی، اور میاں نواز شریف کی میں امپارشل ہو کے بالکل اگر گفتگو کروں تو میاں نواز شریف کو ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی جو ہے اس کو سامنے لا کر تعمر کے لیے ہٹا دیا گیا تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اوپن پلینگ فیلڈ دیا جائے اور ایک ہی بندے کو گول پہ آگے کھڑا کر دو، اور اس کے سامنے کوئی بھی مضبوط شخصیت نہ ہو، نہ اس کو چیلنج کرے اور نہ اس سے پوچھے اور نہ لوگوں کو کہیں متحرک کر سکے۔ یہ گول تھا، اور اس گول کا ثبوت آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی بنی گالہ کے اندر۔ اس میٹنگ کے اندر بیٹھے تھے تمام جو مین کردار ہیں اس پچھلی گورنمنٹ کے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف کو اب اس ملک سے بھی باہر نکالو، کیونکہ اس کا یہاں ہونا بھی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو انسانی جہانگیر ترین صاحب بھی شامل تھے اس میں، محترم اس میٹنگ میں شامل تھے، چونکہ بہت ہی اہم پارٹ تھے حکومت کو۔ نہیں سر، نہیں، میں میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، میں جہانگیر ترین خان پہ بعد میں آؤں گا۔ میاں صاحب نہیں، بنی گالہ میں جو میٹنگ ہوئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس حکومت کے بڑے اہم ترین لوگ شامل تھے، اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی موجود تھے۔ جہانگیر خان ترین اس سے جہانگیر خان ترین اس سے پہلے دور کر دیے گئے تھے، بہت پہلے دور کر دیے گئے تھے، کیونکہ ان کی پریزنس بنی گالہ میں منظور نہیں تھی۔ پاکستان میں ہوتی رہے لیکن ہی واز ناٹ ریکوائرڈ ان بنی گالہ، تو بنی گالہ سے ان کو پہلے ہی دور کر دیا گیا تھا۔ اب بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، تو میاں نواز شریف کی جو پریزنس تھی وہ پاکستان میں ریکوائرڈ نہیں تھی۔ پھر پورا ایک پلان کیا گیا وٹ ایور جو بھی ہے، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میاں صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا، اور پھر اس کی بڑی پلیز بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام۔ اور یہی پیشکش انہوں نے آصف علی زرداری کو بھی، ان کو بھی یہاں سے دور کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو بھی ملک سے باہر بھیج دیں، لیکن ہی ڈینائڈ، ہی ڈنٹ گو، اور میاں صاحب باہر چلے گئے۔ بات یہ ہے سر، بات یہ ہے کہ ان تمام ڈراماز کو اور ان تمام جو ڈسیپشن کے پلانز ہیں، ان تمام کو اب ہم جان چکے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں علم تو وہ جانتے بوجھتے نہ جانے ایک علیحدہ چیز ہے۔ آپ جرم کے مطابق سزا دیتے ہیں، اور ایک طرف ایک شخص کو امین اور پتہ نہیں کیا ڈکلیئر کر دیا، اور جس بنیاد پر امین ڈکلیئر کیا اس نے ہر دن وہ بنیاد توڑی، اور کرپشن کی گہری اندھی داستانیں چھوڑیں، گوگی ٹیکے کی صورت میں، اور ایک نیکسس کو ڈیولپ کیا، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، اور جو ہے وہ آگے جا کر ہم اہلیت کی بنیاد پر آگے لے کر چلیں گے، اور ہم ملک کو اپ گریڈ کریں گے، ہم ملک کے اندر اصلاحات لے کے آئیں گے۔ ان تمام کو کوڑے دان کے اندر پھینک کے ایک کرپشن کی اندھی گہری جو وادی ہے اس کے اندر ہوائیں چلائی گئیں، اور ہم تمام نے وہ چیزیں بھگتیں۔ بات یہ ہے کہ پارلیمان کو اختیار حاصل ہے قانون بنانے کا۔ پارلیمان کے علاوہ اگر کوئی قانون اور بنا سکتا ہے تو بتا دیجئے اس کا۔ پارلیمان قانون بنائے گی، پارلیمان کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ پچھلے 1.5 سال سے ہم اچھا دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان اپنا کام قانون سازی کا کر رہی ہے۔ اس سے پچھلے 4 سال کے اندر جو قانون بنے یا جو پارلیمانوں نے قانون سازی کا کام کیا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ اچھا ہے، اس کیوس اور اس یعنی کہ ایک شر میں سے بھی خیر نکلتا ہے، اور اچھا ہے اس شدید کیوس میں اور اس شدید کنفیوژن میں کام کرنے کی طرف راغب ہوئے لوگ، اور پارلیمان نے قانون بنائے، الیکشن کمیشن کو جس مقام پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر لے کے گئے، اور آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو کمزور بنیادوں کے اوپر اس طرح کی سزا دے کر کیسے آپ وکٹمائز کر کے اس کو دور کر سکتے ہیں؟ 4 سال گورنمنٹ حاصل تھی، فلانا کیس ہے یا حدیبیہ کیس ہے یا فلانا کیس ہے، 4 سال کی گورنمنٹ میں کے اندر شہزاد اکبر کو سمجھانا تھا نا کہ کرپشن ختم کر، اس نیکسس کو چھوڑ، اور نیب کے قوانین کے مطابق سزا دو۔ ایک کوئی بھی کیس ٹرائل نہیں ہوا، کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس سارے ویک تھے۔ یہ سارا ڈسیپٹیو موو ہے جس کو چلایا گیا، اور جس کے ریزلٹ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے، جو اچھی چیز ہے کہ اس ڈسیپشن کا دور گزر گیا، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس میں ہم شامل ہوئے تھے، جب اس نے کلٹ کی صورت اختیار کی تو ہم اس کے آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم کلٹ کا حصہ نہیں ہیں آپ کی،
ہم آپ کی اس گندی مہم کا حصہ نہیں ہیں اور ہم اس پارٹی سے سائڈ پہ ہو گئے. میرے بھائی بھی ہیں کیونکہ یہ اس پارٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں سے متاثر ہیں, تو اگر یہ جب باتیں کرتے ہیں تو میں سنتا بھی ہوں, مسکراتا بھی ہوں کہ اگر یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوتے اور بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے اور ان سائڈ سٹوریز کا علم ہوتا تو آج یہ چیزیں یہاں پر نہ کہتے. دوسری چیز ہے, یہ اقامہ کی بنیاد پر اگر آپ تا عمر تا عید کہہ رہے ہیں کہ نااہل ہو جائے, ہے وہ ہارٹ, اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے کسی بھی پولیٹیکل فگر کے لیے. 5 سال نااہلی بہت بڑی چیز ہے. ہاں اگر اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ اگر اس نے کرپشن بھی نہیں کی, وہ ٹائم پہ آیا, اس نے بڑی دیانتداری سے کام کیا, لیکن اگر وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک دشمنی کے اوپر آ گیا اور اس نے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچایا اور 9 مئی جیسے واقعات کو اس نے ڈیزائن کیا, امپلیمنٹ کیا اور اس کے ریزلٹ کے اوپر اس نے تالیاں بجائیں, یہ بہت بڑا جرم ہے نسبتاً اس کے. اس کی تو خرم صاحب ابھی ظاہر یہ تو تحقیقات چل رہی ہیں ابھی اس معاملے پر, اور اب ظاہر آگے وہ ٹرائل چل رہا ہے, دیکھتے ہیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. ہو چکا ہے, عمل ہو چکا ہے, عمل آپ کے سامنے ہو چکا ہے. تحقیقات کیا, ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ ہو چکی ہے, ایک عمل ہو چکا ہے, اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور کچھ ہمیں بھی علم ہے کہ عمل کہاں سے شروع ہوا اور کس نے کیا. لیکن ایک موقف دوسری سائڈ کا بھی آ گیا نا, اب ظاہر ہے کہ اس موقف کو بھی سننا چاہیے اور پھر وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ٹی وی پر آن کیمرہ اس ٹرائل کو کر لیں. کس موقف کو؟ دوسری سائڈ سے بھی موقف کے علاوہ موقف سنا, پی ٹی آئی چیئرمین کا بھی ایک موقف آیا نا, آپ کے میڈیا نے میڈیا پہ اس کے موقف کے علاوہ موقف چلا کس کا؟ باقی تمام کو تو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. موقف چلا ہی اسی کا, جو جھوٹ اس نے بولا ہے, جو اس نے تلبیس کی ہے, جو اس نے غلط الزام لگایا, موقف چلا ہی اس کا. اب آ کے برابری ہو رہی ہے, اب آ کے ہوش آ رہا ہے کہ نہیں وہ موقف نہیں چلانا تھا ایک ون سائیڈڈ. اون چودھری صاحب کو جو دبئی بھیجا گیا ذرا تھوڑا سا کیونکہ وقت بہت تیزی سے نکل رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس پر بات کر لیں. ابھی آپ کمپلیٹ کر لیں پھر ذرا سوال میرا رکھ لیں. میں اپنا کمپلیٹ کروں, جی مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. جے آئی ٹی کے اندر پیش ہوتا ہے, تمام الزامات کے جواب میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ثبوت کہتا ہے, ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو اس کی پوزیشن ہے, اس کے موقف لیں گے آپ. اب آتے ہیں جہانگیر خان ترین پہ. جہانگیر خان ترین کو ایک پلان کے تحت بنی گالہ سے آؤٹ کیا گیا. تہ پلان کے تحت اس نے خود کس کے کہنے پہ آؤٹ کیا آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. جہانگیر خان کو وکٹمائز غلط کیا گیا اور جہانگیر خان کا واپس آنا بنتا ہے. جی سر. اچھا, اب یہ اون چودھری صاحب گئے دبئی اور وہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی اس وقت تک قیادت موجود تھی, اب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو واپس آ چکی ہے. کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ کیا الیکشن میں کی تاریخ کا کوئی ڈیڈ لاک ہے یا یہ جو نااہلی ختم ہو رہی ہے اس سے متعلق کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں, آگے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کیا معاملہ تھا؟ اون چودھری صاحب کیا میسج لے کر گئے؟ کوئی علم نہیں جی, جس چیز کا مجھے علم نہیں ہوگا میں اس کے اوپر مکمل خاموشی کروں گا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا میسج لے کے گئے اور کیا تھا. آن از دا بیسٹ پرسن ٹو بی آسکڈ, آپ اس سے لازمی پوچھیے. دوسری چیز, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ایک بہت چیز چل رہی ہے. دیکھیں سر, الیکشن جب آئے گا, الیکشن میں ہر پارٹی اپنے امیدوار اتارے گی اور الیکشن کو ایک سیریس نوٹ کے اوپر لے کر جانا آگے بہت ضروری ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی یہ جو ایک چیز چل رہی ہے یہ بہت قبل از وقت ہے. الیکشن ہم بھرپور طریقے سے تمام پارٹیز اپنا الیکشن کانٹیسٹ کریں گی, اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے لیٹس سی ٹو دیٹ سر. صحیح. تو خرم صاحب آپ, میں اس سے پہلے شعیب صاحب کے پاس جاؤں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ الیکشن ہوں گے, وقت پر ہوں گے, نگراں حکومت ٹائم پر کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, الیکشن کو آگے لے کے جانا چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو اداروں کو ایک دفعہ مضبوط کر کے ملک کو ایک سٹیبل کنڈیشن میں لا کے, یہ جس کنڈیشن میں ہم ملک کو لے گئے ہیں اس سے نکال کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے آپ کا لوکل باڈی سسٹم کو متعارف ہونا چاہیے, اور وہ آئین کہتا ہے لوکل باڈی سسٹم کے بارے حکم دیتا ہے, ہم اس طرف آئین کی شکوں پہ نہیں جاتے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ملک جس کرائسس سے اور جس اکانومی کے بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے اور جس کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے, شوکت ترین اور ان تمام نے پوری کوشش کی آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر اور یہاں پر لوگوں کو ملا کے کہ پاکستان کھڈے کے اندر چلا جائے. اللہ کا شکر ہے پاکستان کھڈے میں بھی جانے سے بچ گیا. میری اپنی ذاتی یہ پرسنل رائے ہے کہ ملک اہم ہے, ریاست اہم ہے, ادارے اہم ہیں. آپ پہلے ملک کو سٹیبل کریں, اگلے جون جولائی میں الیکشن پہ چلے جائیں یا جب بھی جائیں, لیکن سٹیبلٹی ضروری ہے, معاشی سٹیبلٹی.